ویسے تو میری ویڈیوز کا موضوع ہارر کہانیاں ہوتا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ بلیک میجک کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور یہ کب، کہاں، کیسے اور کن چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی معلومات بھی دوں گا جو شاید کسی نے آپ کو نہ دی ہوں، کچھ ایسی حقیقتیں جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ جادو کی 5 قسمیں ہیں۔ ویسے تو ہر قسم کا جادو خطرناک ہوتا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک آخری قسم ہے۔ 5 جنات کا جادو، یہ جادو کسی جن کو قابو میں کر کے کیا جاتا ہے، پھر وہ جن اس شخص پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ 4 نظر بد حسد کا جادو، یہ جادو لوگ نفرت حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ 3 بندش کا جادو، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اس پر کسی نے بندش کرائی ہے، تو جی ہاں، یہ واقعی ایک جادو ہوتا ہے۔ 2 محبت کا جادو، یہ جادو کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے یا کسی رشتے کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 1 اور سب سے آخر میں سب سے خطرناک جادو، سفلی جادو، یہ جادو نہایت خطرناک ہوتا ہے اور کسی کی جان تک لے سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جادو کن چیزوں سے کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جادو اکثر خود کرنے والے کو بھی جانی یا مالی نقصان دے سکتا ہے۔ اس کا جواب میں ویڈیو میں آگے دوں گا۔ پہلے یہ جانیں کہ یہ جادو کن چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ عورت کے بال، لوگوں کے ناخن، خوب میلے کپڑے، شادی کی پہلی رات کے لباس، بستر سے، اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں سے یہ جادو کیا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو خاص چیزیں بتا دی ہیں تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ ان چیزوں سے بچاؤ کر سکے۔ ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اس بارے میں اویئرنیس دی جائے اور آپ بھی بلیک میجک کرنے والوں کو غلط سمجھیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارے دین اسلام میں کالا جادو حرام ہے۔ کالا جادو کہاں اور کیسے ہوتا ہے، یہ جاننے سے پہلے یہ ضرور جان لیں کہ کالا جادو کرنے والے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ کالا جادو کرنے میں اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، جیسے کہ وقت درست نہ ہو، جگہ غلط چن لی جائے، کوئی غلط کلمہ پڑھ لیا جائے یا اثر سے باہر نکل جائے، تو یہ سب بہت خطرناک ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب وہ اثر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں موجود تمام جن اسے مار دیتے ہیں یا اس کا دماغ ہی پلٹ دیتے ہیں۔ اس کا اثر صرف اس پر نہیں بلکہ اس کی اولادہ اور پوری فیملی پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی جن کو قابو کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کالا جادو کب اور کہاں ہوتا ہے۔ اکثر رات کے وقت کسی سنسان جگہ جیسے کہ قبرستان، پرانی ہانٹڈ جگہیں یا جنگل میں کیا جاتا ہے، اور یہ چاند کی مخصوص تاریخوں میں کیا جاتا ہے۔ اس میں الفالو کی آنکھیں، اس کے پنجے، نجاست میں رہنا جائے، نماز کو الٹا رکھنا اور بہت سے کفریہ اعمال شامل ہوتے ہیں جنہیں میں آپ کو بتا کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں آپ کو اس سے بچاؤ کے طریقے بتانے سے پہلے کچھ ایسی حقیقتیں اور علامات بتاؤں گا جنہیں جاننا ضروری ہے۔ جادو کی واضح علامات ہو سکتی ہے، آئیے جانتے ہیں وہ علامات جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ 1 اچانک بیماری، جسمانی کمزوری، جسم میں تھکن، درد، ایسی بیماری جو میڈیکل رپورٹ سے بھی ثابت نہ ہو۔ 2 ذہنی دباؤ اور بے چینی، دل کا گھبرانا، نیند نہ آنا اور سوچوں پر قابو نہ ہونا۔ 3 ڈراؤنے خواب، بار بار خوفناک چیزیں سائے کسی کا پیچھا کرنا۔ 4 کاروبار، رشتوں میں رکاوٹ، کوششوں کے باوجود کامیابی نہ ملنا اور قریبی لوگ اچانک دور ہو جانا۔ 5 عبادت میں دل نہ لگنا، نماز، ذکر قرآن کی طرف دل نہ جانا اور روحانی طور پر خالی پن محسوس ہونا۔ یہ تو تھیں جادو کی علامات، لیکن اکثر خواتین وہم اور شک کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شاید ان پر ان کے گھر والوں پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور پھر وہ رشتہ داروں میں کسی پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی جعلی پیرا بابا کے پاس چلے جائیں۔ ایسے کیسز بھی ہیں جن میں ان جعلی عاملوں نے عورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ایک کیس میں ایک بابا عورتوں کو ایک کاغذ دیتا جس پر کچھ الفاظ لکھے ہوتے اور کہتا کہ اسے کمرے میں جا کر جسم کے ہر حصے پر مل لو، اور اس کمرے میں ایک چھپا ہوا کیمرہ لگا ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر سادہ عورتیں ایسا کر بھی لیتی تھیں جس کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ میرا مقصد آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ مہربانی کر کے اپنی خواتین کو ان جعلی پیروں اور عاملوں سے بچائیں۔ آخر میں اس سے بچاؤ کے چند طریقے: روزانہ صبح و شام موعظتین، سورت الفلق اور سورت الناس
کی तिलावत आयतल कुर्सी का वर्द नमाज की पाबंदी और अल्लाह पर तवक्कल सदका और खैरात करना नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना अल्लाह हमें और हमारे घर वालों को जादूगरों और उनके जादू से महफूज रखे आमीन।